بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ ترجمہ: اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے، تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو، تو وہ چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں جو بہتر تھا اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے متوجہ ہوئے، بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں۔ ولا یستثنون، اور انشاء اللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 14 آیات میں اس واقعے کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے صبح سویرے پھل توڑنے کی قسم کھائی اور انشاء اللہ کہنا بھول گئے۔ پھر یہ لوگ تو قسمیں کھا کر سو گئے، اور اس باغ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات میں ایک آگ آئی جو اسے تباہ کر گئی، اور صبح کے وقت وہ باغ جل کر سیاہ رات کی طرح ہو گیا، اور ان لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ یہ صبح سویرے اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم باغ کا پھل کاٹنا چاہتے ہو تو صبح منہ اندھیرے اپنی کھیتی پر چلو۔ چنانچہ وہ لوگ باغ کی طرف چلے اور اس دوران آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ اپنے آپ کو اس ارادے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے کہ کسی مسکین کو اندر نہ آنے دیں گے اور وہ تمام پھل اپنے قبضے میں لائیں گے۔ پھر جب باغ کے قریب پہنچے اور انہوں نے اس باغ کو دیکھا کہ وہ جل چکا ہے اور اس میں پھل کا نام و نشان نہیں، تو کہنے لگے بے شک ہم کسی اور باغ پر پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ہمارا باغ تو بہت پھلدار ہے۔ پھر جب غور کیا اور اس کے در و دیوار کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ اپنا ہی باغ ہے، تو کہنے لگے ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ حقدار مسکینوں کو روکنے کی نیت کر کے ہم خود اس کے پھل سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جو عقل مند تھا اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے اور اس برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ اس پر سب نے کہا ہمارا رب عز و جل پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور اس وقت وہ ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، اور آخر کار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی اور ہم حد سے تجاوز کر گئے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور اپنے باپ دادا کے نیک طریقے کو چھوڑ دیا۔ امید ہے کہ ہمارا رب عز و جل ہمیں اس سے بہتر بدل دے۔ اب ہم اپنے رب عز و جل کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں اور اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا فرمایا جس کا نام باغ حیوان تھا، اور اس میں کثیر پیداوار ہوئی۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ: سزا ایسی ہی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ جانتے۔ کذالک العذاب،
سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے کفار مکہ، جس طرح ہم نے باغ والوں کے ساتھ کیا، اس طرح جو ہماری حدوں سے تجاوز کرے اور ہمارے حکم کی مخالفت کرے اس کے لیے بھی ہماری سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہوش میں آؤ اور اپنا انجام خود سوچ لو کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ آخرت کے عذاب کو جانتے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے۔